اٹھو اے مسلمانوں، وقت آ گیا یہ کہ ختم نبوت پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو اور بھائیو، موجودہ حکومت کے عقیدہ ختم نبوت پر بار بار حملے اور قادیانیوں کے حمایت میں میدان میں اترنا، ان کو یہی طریقہ باہر سے سپرد کیا گیا ہے اور انہی کا شیوہ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ وہ قادیانیوں کو پاکستان کے اندر مسلم قرار دے، لیکن یہ کوشش کبھی بھی قیامت کی صبح تک انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکے گی اور یہ ناکام ہوتی رہے گی یہ انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2013 کے اندر جناب عمران خان صاحب نے قادیانیوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو حق دلوائیں گے۔ وہ کون سا حق ہے کہ قادیانیوں کو پاکستان نے نہیں دیا؟ بتائیں جناب عمران خان صاحب۔ آپ کہیں گے یہ تو الزام تراشی کر رہے ہو۔ میں الزام تراشی نہیں کر رہا، میں آپ کو آخر میں انشاءاللہ ویڈیو کلپ شیئر کروں گا، آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس کے اندر عمران خان کے طرف سے عمران خان کی بھیجی ہوئی ایک عورت موجودہ قادیانیوں کا سربراہ مرزا مسرور کے پاس وہ گئی ہے وہ عورت، اور وہاں کہا کہ تحریک انصاف کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ آپ تو انصاف کے بات کو پسند کرتے ہو اور ہر وقت انصاف کے بات کرتے ہو۔ اس نے کہا ہمارا ووٹ ہی نہیں ہے پاکستان کے اندر ہم غیر مسلم ہیں۔ اور اس نے آگے یہ بھی کہا کہ جب تحریک انصاف بن رہی تھی تو میں پاکستان میں تھا، جناب عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو حق دلوائیں گے۔ وہ کون سا حق ہے؟ نمبر 2، میاں عاطف کو اسی حکومت نے 2014 کے دھرنے میں عمران خان صاحب نے اپنے زبان سے کہا تھا کہ میں اس کو اسمبلی کا رکن بناؤں گا اپنی پی ٹی آئی حکومت میں۔ اور اس وقت علماء نے کہا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو قادیانی ہے، قادیانیوں کا پاکستان کی اسمبلی سے کیا تعلق ہے؟ تو جناب عمران خان صاحب اپنے بات پر ڈٹے رہے، اور جب 2018 کے اندر الیکشن ہوا اور الیکشن میں ان کی حکومت آئی، سلیکٹڈ حکومت، تو انہوں نے اپنے بات پر ڈٹ کر قادیانی میاں عاطف کو اسمبلی کا رکن قرار دیا اور بنایا۔ پھر عوام کے احتجاج کے بعد اس نے اس رکنیت کو ختم کر دی۔ نمبر 3، اس نے حلف نامہ اٹھاتے وقت جناب عمران خان صاحب نے خاتم النبیین کا لفظ گول مٹول کر کے پڑھا ہے۔ نمبر 4، اسکول کے نصاب سے عقیدہ ختم نبوت کے جملے کو ختم کیا ہے۔ یہ کس کی پیروی کے اندر چل رہے ہیں؟ نمبر 5، آسما حدیدہ اسی کی اسمبلی کے رکن ہے، تحریک انصاف کے رکن ہے، اس نے اسرائیل کے حق میں بات کی ہے۔ کیا انہی کا ایجنڈا یہی ہے کہ اسرائیل کو قبول کیا جائے، اسرائیل کو تسلیم کیا جائے اور قادیانیت کو مسلم قرار دیا جائے؟ لیکن یہ ایجنڈا کبھی بھی جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آگے چلتے ہیں۔ موجودہ دور کے اندر کیا اس نے قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں منظور کرانے کی تجویز نہیں پیش کی؟ کابینہ کے اجلاس کے اندر یہ تجویز کس نے پیش کی ہے؟ ہمیں معلوم ہے، ہم سے یہ بات کبھی بھی نہیں چھپ سکتی، ہمیں یہ بات بخوبی معلوم ہے الحمدللہ۔ اور میں علی محمد اور نور الحق قادری کو بتانا چاہتا ہوں، علی محمد صاحب آپ ہر بات پر درود شریف پڑھتے ہو، اور درود شریف صرف میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر آپ صحیح عاشق رسول ہے، غلامان رسول ہے، تو یہاں پر آپ چپ کیوں ہو رہے ہو؟ آپ اس بات کو کیوں چھپا رہے ہو؟ آئیے ہمارے ساتھ میدان میں اترے اس خبیث کے خلاف جس نے یہ تجویز دی ہے کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن کے اندر منظور کرا دیا جائے۔ اور دوسری بات میں نور الحق قادری صاحب سے کہتا ہوں، آپ تو پیر ہے، آپ تو عالم ہے،
اگر واقعی عالم اور پیر ہے تو پیر آپ تاریخ دے کے کہ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پر اور ان کے طریقے پر چلتے ہوئے اس بات کو قوم سے نہ چھپائیے، قوم کو گمراہ نہ کیا جائے کہ یہ تجویز کس نے دیا ہے کابینہ کے اجلاس کے اندر۔ اسی طرح میں جناب عمران خان صاحب سے بھی کہوں گا کہ جناب صاحب اگر آپ یہی کہنا چاہو گے اور قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن کے اندر منظور کرانا چاہو گے تو میں سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، کیا قادیانی پاکستان کے 1973 کے آئین کو مانتے ہیں؟ جو قانون سازی ان کے خلاف ہوئے غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے، کیا یہ اپنے آپ کو غیر مسلم تسلیم کرتے ہیں؟ کیا یہ اپنے آپ کو کافر، مرتد اور زندیق مانتے ہیں؟ میں آگے بڑھ کر یہ کہتا ہوں یہ مرتد ہے، اور مرتد کا سزا جو ہے، مرتد کی سزا سر تن سے جدا ہے، ان کا سر تو تن سے جدا کرنا چاہیے۔ لیکن پاکستان اور ہمارے اکابرین نے قانون کے رعایت رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کے امن کو خطرہ نہ پہنچ جائے۔ یاد رکھیے، ہم پاکستان کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا اور دین کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ ہم نے اگر یہ کیا ہے، یہ ہماری شرافت کی دلیل ہے، لیکن ان کا سزا سر تن سے جدا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مرتد کا سزا جو ہوتا ہے وہ اس کا سر تن سے جدا کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے شرافت کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اگر یہ مرتد بھی ہے تو اپنے آپ کو تسلیم کیا جائے۔ اگر یہ آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے تو کس منہ سے جناب عمران خان صاحب یہ اقلیتی کمیشن کے اندر منظوری دیتے ہو؟ جناب عمران خان صاحب، آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس راستے کو دور کیا جائے اپنے آپ سے، اور اپنے زبان سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دور کیا جائے، کیونکہ ایسے زبان پر ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھا جا سکتا جس پر عقیدہ ختم نبوت پر سمجھوتا ہو، جس کے ساتھ قادیانیوں کی حمایت میں اترنا ہو۔ دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ تو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو، کہاں کی؟ آپ کس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہو؟ عوام کو گمراہ نہ کیا جائے۔ آخر میں یہ 2 کلپ بھی میں جاری کرتا ہوں، اس ویڈیو کو مکمل سارے حضرات سنیے۔ ایک تو جو قادیانیوں سے وعدہ کیا تھا، ایک کلپ یہ ہے، دوسرا کلپ جو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عمران خان کے بارے میں کہا ہے، یہ بھی سن لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عقیدہ ختم نبوت زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان کی دشمن مرد آباد، اور عقیدہ ختم نبوت کی دشمن بھی مرد آباد۔ السلام علیکم، میرا نام نادیہ رمضان چودھری ہے، اینڈ پاکستان تحریک انصاف اینڈ عمران خان سیکریٹریٹ کے ساتھ کام کرتی ہوں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والی الیکشن ہے پاکستان کے لیے، آبویسلی میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کی کمیونٹی کی ویلیوز ہیں، انصاف اور ایکوالٹی اور فریڈم، یہ چیزیں بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہیں اس طریق کے ساتھ۔ تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ پرسنلی کس کو ووٹ دیں گے اور آپ ایڈوائز کس کو کریں گے؟ بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ بتاؤں، آپ تحریک انصاف کی ہیں۔ چند دن پہلے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہوا تھا کہ نواز شریف نے اور زرداری صاحب پیپلز پارٹی نے باری مقرر کی ہے، ایک دفعہ وہ آئے گا، ایک دفعہ وہ آئے گا، آپ کے اخبار میں چھپا تھا۔ یہ تو حال ہے سیاست کا، آپ کے لیڈر کے بقول۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کس کو ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہمارا ووٹ ہو تو ہم ہر اس کو دیں گے جو ملک سے کا خیر خواہ اور انصاف پسند ہے۔ اب یہ سوال کریں گی کہ تمہارا ووٹ کیوں نہیں ہے، ٹھیک؟ ہمارا ووٹ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی الیکٹورل لسٹ جو ہے اس میں آپ نے ڈسکریمنیشن کر دی ہوئی ہے کہ یہ مسلم، یہ نان مسلم ہیں،
اور اس میں بھی باقی نان مسلم جو ہیں وہ تو اکٹھے آ جاتے ہیں. احمدیوں کو بالکل ہی علیحدہ کر دیا اس میں سے کہ احمدی نان مسلم لکھیں اور پھر ووٹ دیں. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو ہم کیوں لکھیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیتے. ٹھیک. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم کیوں ڈکلیئر کریں اپنے آپ کو کہ ہم غیر مسلم ہیں؟ اس لیے فار دا پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن وہاں الفاظ ہیں آپ کے لا کا 74 کے لا کا کہ احمدیز آر ڈکلیئرڈ نان مسلم ناٹ مسلمس. نان مسلم ناٹ مسلمس. لیکن آپ جو مینیفیسٹو ہے پاکستان تو وہ تحریک انصاف جب کی، آپ کی تحریک انصاف بنی ہے اس وقت میں پاکستان میں تھا اور آپ نے پوچھا یہ تو میں بتا دیتا ہوں ساروں کے سامنے ہی. اور میں وہاں جماعت احمدیہ پاکستان کا ہیڈ تھا، ناظر اعلیٰ تھا. اس وقت عمران خان صاحب نے ایک صاحب کو بھیجا میرے پاس کہ ہم نئی پارٹی بن رہے ہیں، ہمیں آپ الیکشن میں ووٹ دیں. ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ بڑے انصاف پسند ہیں، اللہ تعالیٰ وہ کامیاب کرے. اور جہاں تک ووٹ کا سوال ہے ہمارے پاس تو ووٹ ہے. میں نے کہا نہیں آپ دیں تو آئندہ پھر ہم اسمبلی میں جائیں گے تو پھر آپ کا حق ہوگا. میں نے کہا ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے مولوی کے خوف سے کہ اس قانون کو ریپیل کرے. آپ ریپیل نہیں کر سکتے اس جو قانون بن چکا ہے، رائٹ. دوسرے یہ ہے کہ پہلے آپ اسمبلی میں آئیں، آپ کی آواز ہم سنیں گے، دیکھیں گے کچھ ہے بھی تب تو ہم ووٹ دیں گے. ہم نے تو اب تو تجربہ کرنا ہے پولیٹیشین کو. پہلے ہمیں کیا پتہ، بھٹو صاحب کو ہم نے ووٹ دیا تھا، انہوں نے ہمیں غیر مسلم بنا دیا ہیں. لیکن جو مینیفیسٹو ہے اس میں تو وہ کلیئرلی مینیفیسٹو تو ان کا فریڈم بھی آف یہی ہے. ریلیجن ہے. کس پارٹی کا مینیفیسٹو یہ ہے کہ پاکستانی شہری کی حیثیت سے ڈسکریمنیشن ہونی چاہیے؟ کسی پارٹی کا ہے؟ لیکن وہ تو پاور میں ہو کے کر رہے ہیں. پھر آپ بھی پاور میں آئیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے جب آپ نے انصاف کیا تو ہم اگلا ووٹ آپ کو دے دیں گے. تھینک یو. تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے. آج بھی نیو ورلڈ آرڈر، جیو ورلڈ آرڈر در حقیقت یہود کی ریشہ دوانی، در حقیقت زائنسٹ موومنٹ تقریباً 100 برس پہلے جو شروع ہوئی، اس سے بھی 125 برس پہلے آرڈر آف دی ایلومیناٹی، جس کا شکار ابھی آپ کا عمران خان بھی ہو گیا ہے. وہ آرڈر آف دی ایلومیناٹی 1776 میں قائم کیا گیا تھا، یہودیوں کی سازش. وہ آج تک چل رہی ہے. فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہے. معاشی اعتبار سے یہودیوں نے پورے یورپ کے اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا. اور یہ یہودی کون تھے؟ روتھ چائلڈز، گولڈ سمتھس. یہ گولڈ سمتھ جس نے شکار کیا ہے تازہ عمران خان، ایک ابھرتی ہوئی شے تھا. امیدیں وابستہ ہو رہی تھیں. پہلے ہی سے ایک ہیرو کی شکل میں تھا. وہ اسلام کی بات کرنے چلا تھا، وہ اپنے کلچر کی بات کرنے چلا تھا. گولڈ سمتھ 5 کروڑ پاؤنڈ تو پہلی سلامی ملنے والی ہے. یہ قیمت کس سے کی دی جا رہی ہے؟ غور کیجئے. اگر وہ سارا سازشی کردار جو یہود کا ہے وہ سامنے ہو تو ہر شے آپ کے سامنے بالکل ٹرانسپیرنٹ نظر آئے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے.